اور جب سب سے بڑا نیکی کا عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ، علماء نے کیا عجیب بات کی ہے کہ سب سے بڑا نیکی کا عمل قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا خواب میں۔ ایک دن اللہ سے پوچھا، اے اللہ، آپ کا شاخ پر روز تھا، آپ تک پہنچنے کا کون سا ہے مجھے فرمائے۔ اے احمد، میرے قرآن کا پڑھنا۔ تو آگے وہاں کہتے ہیں اے اللہ بفہمن بغیر فہمن، سوچ کر کے سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھے؟ تو سمجھ کے پڑھو گے تو نور ہی نور ہے، اور بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو سمجھنے تلاوت پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ تلاوت پر بھی اجر ہے، فقہاء نے لکھا ہے اس پر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے۔ النظر فی القرآن عبادت، کہ قرآن میں نظر ڈالنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ خالی رحمۃ اللہ ایک مقام پر یعنی کیسے پیارے بزرگ تھے، چاہتے یہ تھے کہ بندوں کو راہ ہدایت معلوم ہو جائے۔ فرمایا قرآن روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرو، کہ پارہ پڑھنے کی ہمت نہ ہو چلو آدھا پڑھ لو، دفتر جانے سے پہلے تلاوت کرو، وہ ہمت نہ ہو چلو پاؤ پڑھ لو، اور آگے حضرت نے فرمایا اگر اتنی ہمت بھی نہ ہو چلو اتنا ہی کر لیا کرو۔ جب قرآن مجید کو اٹھایا، زندان میں سے نکالا اور نکالنے کا اس کا دیدار کر لیا، اور دیدار کر کے پھر دفتر میں جاؤ تو انشاءاللہ قرآن مجید کی برکات سے تم محروم نہیں رہو گے۔ کیسی عجیب چیز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب دیکھو بیت اللہ اعلیٰ ہے یا قرآن اعلیٰ ہے؟ دیکھو نا، بیت اللہ کی چھت پر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ابھی بلال کو کھڑا کیا تھا، قرآن پاک میں تو وہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ اور دیکھو نا، بیت اللہ ایک ہے تو ساری دنیا میں کس طرح لوگ جاتے ہیں وہاں۔ اگر اسی طرح قرآن کا مسئلہ ایک ہوتا اور کی تباہت اگر بند ہو جاتی تو کتنے ہم قربان ہوتے قرآن کا دیدار کرنے کے لیے۔ اللہ نے اپنی رحمت جتنی ضروری چیز ہوتی ہے نا اس کو اتنا ہی عام کر دیتے، جیسے ہوا اتنی ضروری ہے اتنا ہی عام کر دیا۔ ابھی اپنے مجید جو بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے گھر گھر میں دے دیا، بچوں کے سینے میں دے دیا، بڑے بڑے بچوں کے سینے میں اللہ نے قرآن مجید دے دیا۔ اور آگے بتاتے ہیں شیطان تمہارا شریف دشمن ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اب یہ جمادات نباتات حیوانات میں جتنے وہ زہریلے جانور ہیں یا زہر ہے وہ ہماری جان کو ختم کر دے گا نا، تو ختم موجود ہے لیکن تمہاری روح کو تباہ کر دے، یہ صرف شیطان ہے، اس سے بڑا دشمن وہ تمہارا۔ تو جب قرآن پڑھنے لگو تو سب سے بڑی نیکی تمہیں کرنے لگے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھنے کا میرے حبیب آپ کے ارادہ کرے تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ کے میری پناہ میں آ جائے، کیونکہ کتنا بڑا عمل جب نیکی کا کرنے لگے ہیں تو شیطان کو بہت ہی دکھ ہوگا، بہت عملہ بڑا اس کا شدید ہوگا۔ تو اس کے عملے سے بچنے کے لیے پہلے میری پناہ میں آ جاؤ، پھر قرآن مجید سے تلاوت کرو، کیا شان اور بڑا شدید۔